بھی تباہ۔ جی ہاں، 50 سے زائد افغان فوجیوں اور خارجیوں کی ہلاکت کے اطلاعات ہیں۔ برامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ، دوران میلہ اور ترکمانزئی کیمپس بھی تباہ۔ لیوبند، قلعہ عبداللہ اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنڈوسر پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ جنڈوسر پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ بھاری نقصان پر افغان فورسز اور خارجی بوکھلاہٹ کا شکار، اسلحہ چھوڑ کر چیک پوسٹوں سے فرار ہو گئے۔ انگور اڈا پوسٹ پر افغان پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، کئی افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب، آرٹلری اور انفینٹری کا استعمال، متعدد پوسٹیں تباہ، 19 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا۔ فتن خوارج کی کمی گاہیں ملیا میں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارامچہ بلوچستان کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مقصد خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانا تھا، مگر پاکستان کے چوکس جوانوں نے سرحد کا بھرپور دفاع کیا۔ بروقت کارروائی سے فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ مکمل تباہ، آگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ برامچہ سیکٹر میں افغانی شیدان پوسٹ پر بھی دھوئیں کے بادل، دوران میلہ، ترکمانزئی ٹاپ اور خرلاچی سیکٹر میں متعدد پوسٹیں بھی تباہ۔ کنر اور لیو بند، قلعہ عبداللہ افغان پوسٹیں ملیا میٹ۔ جنڈوسر پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ بھاری جانی نقصان کے باعث افغان فورسز اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار، لاشیں، ہتھیار اور یونیفارم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاکستانی فورسز نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بھرپور مہارت سے افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق افغان حکام پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی روکنے کی بھیک مانگتے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے رد عمل کو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جنگ تصور نہ کی جائے۔ یہ کارروائی افغانستان میں موجود بھارتی سرپرستی میں موجود شرپسند عناصر کے خلاف ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو ذرائع کے مطابق افغان جارحیت عبوری حکومت اور فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گرد عناصر کی جانب سے مسلط کردہ ہے۔ یہ بھارتی پیسوں سے مبینہ طور پر خریدی گئی ہے۔ ہماری جوابی کارروائی صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوئی۔ پاکستان افغان عوام اور عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے، اس کے تانے بانے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی للکار۔ ایک بیان میں کہا، پاکستان کی بہادر فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دے کر ثابت کر دیا کہ اس اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغانستان کبھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ پاکستانی عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ دوسری جانب قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جنہوں نے پول کھول کر اس وقت رکھتی ہے ان کے دعووں کی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی کسی بھی اپنے پڑوسی ملک کے خلاف، اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف۔ یہ ویڈیو مرکزی نگاہ ہے اس وقت۔ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ نے مناظر دیکھنے تھے، یہ انٹرنیشنلی یہ مناظر اب استعمال ہوں گے۔ افغان طالبان کی جانب سے ان کے دعووں کی کھوکھلی کڑائی جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ درانی 1 درانی 2 پر کامیاب سٹرائک ہوئی ہے۔ غزنالی ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ درانی کیمپ 2 میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، اور درانی 2 کیمپ جو خارجیوں کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ایک مرکزی لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ غزنالی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نوشکی سیکٹر ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزنالی ہیڈ کوارٹر کی بھی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ بلوچستان سائٹ پر ایف سی کے جتنے انسٹالیشنز ہیں، حساس مقامات ہیں ایف سی کے اور فوج کے، ان کے اوپر کئی اٹیکس جو تھے کراس بارڈر انفلٹریشن کے ذریعے وہ پلان کیے گئے، ایگزیکیوٹ کیے گئے، لیکن اب اس غزنالی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت صرف دھواں اور آگ ہے، اس کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ طالبان کے اپنے فورسز کے سولجرز بھی اس میں مارے گئے ہیں، اور خارجی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے جن کو پاکستان کے خلاف ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس وقت چترال، دیر، باجوڑ، مومند، اورکزئی، کرم
اور انگور اڈا، خاص طور پر انگور اڈا جہاں پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر ریسنٹلی اکنامک کوریڈور کو مزید ایکسپیڈائٹ کیا گیا تھا اور تمام تر سہولیات دی گئی تھیں افغان تاجروں کے لیے. میں اس کے اندر مزید بھی تفصیلات دے سکتی ہوں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تو اگر آپ اس میں مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو آئیے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سمیرا، ہمیں جوائن کیا ہے راشد ولی صاحب نے. راشد ولی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. راشد ولی صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان کا کردار ماضی میں بھی رہا، پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام ہی دیا ہے، لیکن ابھی بھی آ کے جس طرح سے ان کی جانب سے رویہ اختیار کیا گیا، پاکستان پھر بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جو چل رہا ہے اس کو جنگ تصور نہ کیا جائے. کارروائی افغانستان میں موجود بھارتی سرپرستی میں موجود شرپسند عناصر کے خلاف ہے، نہ کہ پورے افغانستان کے خلاف. ذرا اس ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کریے گا. دیکھیے، پاکستان نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی ہمارا جو پیشنس ہے میرا خیال ہے وہ اس کی اینڈ پہ پہنچا کے انہوں نے انٹائز کیا ہے پاکستان کو، اور لگاتار ان کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی ہیں سفارتی سطح پر، مگر وہ بارابر ثابت نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کے رویے میں مزید سختی آتی گئی اور یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے کوئی رسپانس دینے سے قاصر ہوگا. انہوں نے ٹی ٹی پی کو انکریج کرنا شروع کیا، ان کو کچھ پنائی کی، ان کو بیسز دیتے رہے، اور ان کو معلوم تھا کہ وہ ان کی زیر نگرانی ساری دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں بارڈر کراس کر کے. اور پاکستان نے چونکہ بہت قربانیاں دی ہیں اس میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے میں کتنی پامدی سے پاک افواج نے لڑائی کی ان کے ساتھ اور ان کو کیفرے کے دار پہ پہنچایا، اس میں شہادتیں بھی ہوئی. تو یہ انٹینیبل سچویشن تھی جو جب تک اس کا سرا کما اس کے سورس پہ نہیں کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے جو ان کے بیسس تھے اس کی طرف پاکستان نے رخ کیا اور توجہ بھی مبذول کرائی افغان عبوری حکومت کی، اور یہی وجہ تھی کہ اب یہ بارڈر پہ انہوں نے اس کو ہماری چوکی پہ حملہ کیا. یہ دیکھیے بلا اشتعال یہ ایک حملہ تھا، اور یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو سوچ بالکل منفی ہے، جس کو سفارتی باریکیاں اور اسٹیٹ کرافٹ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ ایک دہشت گردوں کی ہیچری بن چکا ہے. اور جب حملہ ہوا پاکستان پہ کل رات، تو پاکستان نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہے کہ اب وہ میرے خیال ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ لیسن ہوگا. یہ 1960 میں بھی دیر باجوڑ میں انہوں نے ایک پاکستانی علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کے بعد بہت عرصے تک یہ سکون میں رہے. تو اب یہ پولیس جو ہوتا ہے اس کو ایک میسج دینا ہوتا ہے، وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو ہماری لگاتار سفارت کاری سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہ کچھ ایسی سوچ کے حامی ہیں لوگ جو ایک قرون وسطیٰ کی سوچ ہے، جو روایتی قبائلی سوچ ہے، اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یہی زبان سمجھتے ہیں، اور پاکستان نے اس زبان میں ان کو سمجھایا ہے. جی ٹھیک ہے، راشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور محمود جان بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. محمود، آپ مجھے بتائیے گا کہ مزید جو پاکستانی فوج کی طرف سے کارروائیاں ہیں وہ کہاں تک بڑھانے کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب مجھے یہ بھی بتائیں کہ افغان فورسز اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے، انہوں نے پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی مزید خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ یہ اسی طرح کی جس طرح ہندوستان نے پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کیا تھا، اور جب پاکستان نے کارروائی کی تو انہوں نے پھر سفید جھنڈے لہرا دیے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب وہ مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. یہ کام رات کو افغانستان کی طرف بھی ہوا ہے. انہوں نے کوشش تو کی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے زد پہنچائی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں لوگ اتنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور آپ کو تو معلوم ہے پاکستان میں تو ایک منظم فوج موجود ہے، اور افغانستان میں جتے ہیں. جتے جو ہیں وہ سب سوریلا کارروائی تو کر سکتے ہیں. انہوں نے خود کش حملے کیے، انہوں نے چھپ چھپا کے تو حملے کیے، لیکن وہ اس قسم کی جنگ کے لیے تو تیار نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں اس وقت بھی سکھی اٹھا
उठानी पड़ी थी कि जब हमें DGISPR ने 2-3 दिन पहले एक ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में जो खवारिज हमले कर रहे हैं उसमें उनके साथ अफगान तालिबान भी मौजूद हैं और अब तक 186 ऐसे अफगान मारे गए हैं जो कि पाकिस्तान में हमलों में आ रहे थे और TTP के साथ वो यहाँ पे हमले कर रहे थे। तो उनको इस सारी इंटरनेशनल सुर्खी से भी बचने के लिए वो एक ऐसी सूरत हाल बना रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लेम करके दुनिया को बावर करा सकें और अपने लोगों को मुतमईन कर सकें कि देखें पाकिस्तान। लेकिन महमूद जान, वो ये बावर अगर कराना चाह रहे हैं तो ये भी तो देखा जा सकता है ना, दुनिया भी इसको देख रही है कि पाक अफगान बॉर्डर पर सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी, शुरुआत तो उन्होंने की थी और ये सिर्फ पहला इस तरह का वाकया नहीं, इस तरह के तो माजी में भी बहुत से वाकयात हुए हैं। इस मौके पे उनको जरूरत इसलिए भी थी कि उनके वजीर खारजा इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पे हैं और वो हिंदुस्तान को दरअसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान उनके लिए भी एक मसला है जिस तरह हिंदुस्तान के लिए मसला है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक अकेला मुल्क है, इस रीजन में भी अकेला है, दुनिया में भी अकेला है और वो अफगानिस्तान की कोई बड़ी मदद नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा वो कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ये बता सकें कि अगर आप हमें हमारी कार्रवाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे हालात में हमें मजीद सपोर्ट नहीं करेंगे और खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से आप इस पे आंखें बंद करें। लेकिन पाकिस्तान की भी सब्र की एक हद है, हम रोजाना अपने 13 से 14 बच्चों की जो है वो शहादतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो सब्र था अफगानिस्तान के हवाले से वो भी जवाब दे चुका। इसलिए पाकिस्तान ने एक ऐसे मौके पे कार्रवाइयां की हैं कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि जिस TTPs को वो अफगानिस्तान में नहीं रोक पा रहे थे अब वो उन्हें रोकेंगे कि देखें आपकी वजह से अफगानिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला बन गया है कि वो जंग हम पे आ रही है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक तो हम माशी तौर पे मुकम्मल तौर पे तबाह हैं, दुनिया के पास जा रहे हैं, हमारे 97% लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप यहाँ पे सुकून से बैठे, पाकिस्तान मजीद ना जाएं, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो रह लें लेकिन सुकून से कोई मेहनत मजदूरी करें। अगर आप पाकिस्तान मजीद जाते हैं तो अफगानिस्तान के लिए मसाइल बनेंगे। तो इस जंग का फायदा जो है तो इस सूरत में भी होगा कि जो जत्थे इर्द गिर्द के हमसायों पे हमले कर रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान का अस्सलामुअलैकुम। अफगानिस्तान को भारत के साथ गठजोड़ करना महंगा पड़ गया और भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के चेक पोस्टों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सपोर्ट याफ्ता तालिबानों को ऐसा सबक सिखाया कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जब पाकिस्तान ने जवाबी वार किया तो बुजदल का काम करते हुए अपनी चेक पोस्टों को छोड़कर भाग निकले। आप सबकी अफगानिस्तान के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।